الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وحمده عز للحامدين وطاعته نجاة للمطيعين وبابه مفتوح للطالبين وآياته برهان للناظرين وكتابه تذكرة للمتقين ورزقه هموم للطائعين والآسين ورحمته قريب من المحسنين. الذي جعل لكم الأرض فراشا وجعل السماء بناء وجعل الشمس سراجا وجعل القمر نورا وجعل الليل لباسا وجعل النوم سباتا وجعل الأشياء أزواجا وجعل النار مرصادا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام، على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي سيد الوسيم خاتم النبيين الرحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد المصطفى. الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباخرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الردبية والجود التخبية والنقاوة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. إمام السر والعلن دافع الكرب والمحن صاحب الجود والمنن كلمة الرحمن شريك القرآن باب الأمن والأمان صاحب العصر والزمان. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم ومتقن خطابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات. اللهم صل على محمد
ہجری قمری محرم کا چاند جب سے نمودار ہوا، آپ نے جو خدمت عزا کی ہے، فرش عزا کو بچھا کر مالک خاتون جنت شہزادی دو عالم کے صدقے میں آپ کی اس خدمت عزا کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو مومنین اس سرزمین سے حج بیت اللہ کے لیے اور جو حضرات جو مومنین اور مومنات اربعین حسینی منانے کے لیے سرزمین کربلا کی طرف گئے ہیں، مالک حج کیے ہوئے مومنین کے حج کو مقبول فرما، اور جو زائرین کربلا گئے ہیں مالک صحت تندرستی اور سلامتی کے ساتھ اربعین حسینی منا کر مقامات مقدسہ عراق کی زیارتیں کر واپس اپنے اپنے وطن لوٹنا نصیب فرما۔ مل کے ایک مرتبہ بابا سے بلند صلوات۔ سرزمین سلوات سے روضہ امام حسین میں منعقد عشرہ اربعین کو تقریباً خطاب کرتے ہوئے 11واں سال آ چکا ہے۔ آپ کے درمیان میں تقریباً 10 سال سے اس عشرے کی خدمت انجام دے رہا ہوں، اور آج کی یہ مجلس اس عشرے کی تمہیدی اور پہلی مجلس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اِصال ثواب کا ایک پہلو بھی آج کی اس مجلس میں رکھا گیا ہے۔ اس مرد مومن کے لیے، اس حاجی و زوار کے لیے جو ایک مخلص مومن بھی تھا اور عزادار بھی، نمازی بھی، منکسر المزاج بھی، میرے مراد حاجی شبیر علی ابن اصغر علی بھوجانی صاحب مرحوم کی مجلس ترحیم ہے۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورۃ الحمد 3 مرتبہ سورۃ التوحید کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو اتصال کرنا۔ پھر ایک مرتبہ آواز بلند صلوات۔ ایک اور مرتبہ مل کے آواز بلند صلوات۔ جیسے بابا سے بلند صلوات کریں۔ سورۃ الملک کی ابتدائی آیتیں پڑھنے کا شرف حاصل کیا، چونکہ مجلس ترحیمی ہے، اسی مناسبت سے ان آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت کا ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، بابرکت ہے وہ خدا جس کے دستے قدرت میں یہ پوری کائنات ہے، یہ زمین اسی کی بچھائی ہوئی، یہ آسمان اسی کا بنایا ہوا، یہ نظام کون و مکان اسی کا بنایا ہوا، یہ سورج و چاند کی قندیلیں اسی کی روشن کی ہوئی، یہ دریا، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ چرند، یہ پرند، یہ انسان اسی کے بنائے ہوئے، یہ دن رات اسی کے بنائے ہوئے، وہ ہوا علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس کی قدرت نامتناہی ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے،
اس کی قدرت ذاتی ہے، اس کی قدرت کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں جو وہ نہیں کر سکتا، وہ کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس کے پاس نہ ہو۔ ہر طاقت کا مالک، ہر قوت کا مالک، اس کے دست قدرت میں یہ پوری کائنات، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قادر ہے۔ ان شاء افعل ان شاء لم یفعل، چاہے کر سکتا ہے چاہے نہیں کر سکتا، یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کائنات کا مالک ہے، ہر ذرے میں وہ ہے، ہر پتے میں وہ ہے، ہر شجر میں وہ، ہر حجر میں وہ، شرق میں وہ ہے، غرب میں وہ ہے، شمال میں وہ ہے، جنوب میں وہ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کا جلوہ نظر آئے گا، جدھر بھی تم دیکھو گے ادھر خدا کی قدرت نظر آئے گی۔ وہ ذات لامحدود، اس کی قدرت نامتناہی۔ عزیزان محترم، وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ وَقُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ ان آیات کی بڑی برکت ہے۔ جو انسان ان آیات کو تعقیبات نماز میں پڑھتا ہے، مالک دو جہاں اس کے بہت ساری مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی مقروض ہے وہ ضرور ان آیات کو پڑھے۔ جو انسان مقروض ان آیات کی تلاوت کرتا ہے بغیر حساب تک، مالک دو جہاں غیب سے اس کے قرض کو ادا کر دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے، اس کے دست قدرت میں یہ قوت ہے، وہ جسے چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ وہ کائنات کا خالق، ہر شے کو رزق دینے والا، ہر ذی حیات کو رزق دینے والا، وہ بغیر حساب رزق دینے والا ہے۔ اس کے ہاتھ میں یہ قدرت ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی پیدا کیا، جس نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ موت کا بھی وہ خالق ہے، حیات کا بھی وہ خالق ہے۔ انسان کو ہر چیز کا علم دیا لیکن موت کا علم نہیں دیا۔ اسے یہ نہیں معلوم وہ کب تک زندہ رہے گا، اسے یہ نہیں معلوم وہ کہاں مرنے والا ہے، اس کی حیات کی ڈیری کو کب بند کیا جائے گا، یہ اس کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جینا انسان کے ہاتھ میں ہے، مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر! کہ اللہ نے انسان کی موت کا اختیار اپنے ہاتھ میں لیا۔ جب چاہتا ہے وہ انسان کی روح کو نکال دیتا ہے۔ انسان یہ سوچے کہ میں پوری قیامت تک زندہ رہوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ موت سے بچ جاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں رہو موت تمہیں در کر لے گی، اگرچہ کہ تم یہ لوہے کے قلعے میں کیوں نہ محفوظ ہو جاؤ۔ عزیزان مطلب دنیا کا ہر انسان مرے گا، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے دوسروں کے لیے اس کی موت عبرت ہو جاتی ہے۔ جب ملک الموت روح نکال کے جاتا ہے تو اس کے اطراف جو اس کے رشتہ دار روتے ہیں انہیں یہ پیغام دے کے جاتا ہے، تم اس پر تو رو رہے ہو، اپنی قسمت کو دیکھو اور تم اپنے آپ کو دیکھو، اس لیے کہ مقرر میں تمہارے پاس بھی آنے والا ہوں۔ وہ ہر ایک کے پاس آئے گا، ہر انسان کو دیکھتا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن 5 مرتبہ وہ انسانوں پر نگاہ نہ کرتا ہو۔ پیغمبر معراج پہ گئے، ایک فرشتے کو دیکھا کہ جو ایک لوح پر ٹکٹکی نگاہ لگائے ہوئے ہیں۔ جبریل سے پوچھا یہ کون فرشتہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو بھائی کو بھائی سے، ماں کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، ہر ایک کو جدا کرنے والا۔ یہ جب جاتا ہے تو اسے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! کہا پہنچے، کہا ایک مرتبہ جبریل نے ملک الموت سے کہا جانتا ہے کون آئے تیرے پاس؟ خاتم النبی رحمت للعالمین، کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے پاس تشریف لائے۔ اس نے ایک مرتبہ نگاہیں ہٹائی، پیغمبر کے روح انور پہ دیکھا اور اس کے بعد سلام عرض کیا۔ جواب سلام پیغمبر نے دیا۔ اس کے بعد کہا کہ کیا تو پوری کائنات کے روحوں کو تو ہی نکالتا ہے؟ کہا سارے افراد کو موت تو ہی دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اللہ نے مجھے کچھ اس طرح بنایا، میں ایک وقت میں کئی جگہ چلے جاتا ہوں اور کئی ارواح کو لے لیتا ہوں۔ وہ حافظ الارواح ہے۔ کہا یہ کیا ہے؟ کہ یہ دنیا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں۔ دنیا میری نگاہ میں ایک سکے کی طرح، جس طرح انسان کے ہتھیلی پہ سکہ ہے، سکے کے ہر گوشے کو انسان
دیکھ لیتا ہے اسی طرح میں پوری دنیا کو دیکھ لیتا ہوں. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جس دن ہر انسان پر 5 مرتبہ نگاہ نہ کرو. اللہ اکبر. فضائے مجلس میں ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں. ارے جن کے پسینے سے بنا ہوا ملک الموت 5 مرتبہ ہمیں دیکھ رہا ہو, پردے غیب میں رہنے والا امام ہمیں کتنی مرتبہ دیکھ رہا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آنے والی انسان جہاں کہیں رہے, ایک لوہے کے قلعے میں کیوں نہ جا کر محفوظ ہو جائے, موت وہاں بھی آئے گی. موت ایک سائے کی طرح ہے جو انسان کے ساتھ ساتھ رہتی ہے. جس طرح انسان سائے سے چھٹکارا نہیں پا سکتا, اسی طرح موت سے علیحدہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا گیا موت کو تم ہمیشہ یاد کرو, راہ راست پر رہو گے. موت کو یاد کرتے رہو, تذکار موت کرتے رہو, تمہاری خواہشات کا قتل ہو جائے گا. ذکر الموت یمیت الشہوات, موت کا تذکرہ کرو تمہاری شہوتوں کا خاتمہ ہو جائے گا. اکثروا ذکر حاتم اللذات, کا اکثر تم اس چیز کا ذکر کرو تمہاری لذتوں کی عمارتوں کو منہدم کر دیتی ہے. پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے, کہا الموت. کہا معصوم نے کہ وہ موت ہے جس کو تم یاد کرو. لذتوں کی عمارتیں جو انسان بناتا ہے اس کا خاتمہ اگر کرنا ہے تو پھر موت کو یاد کرنا پڑے گا. موت ایک چھوٹا سا لفظ ہے, 3 حرفوں کا مرکب ہے, لیکن اسے سن کر بڑے بڑے افراد گھبرا جاتے ہیں, بڑے بڑے سرماؤں کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے, لیکن ڈرتا وہی ہے جس کے سینے میں ایمان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ڈرتا وہی ہے جس کے سینے میں ایمان نہیں ہوتا, لیکن جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہو, لقائے رب کا یقین رکھتا ہو, اور اسے یہ یقین ہو کہ اگر کبھی علی سے ملاقات ہو جانا ہو لیکن موت کے وقت ضرور ملاقات ہوگی, وہ موت کی تمنا ضرور کرے گا. اس لیے کہ ایک وقت ہے کہ جہاں مولا نے ملاقات کرنے کا وعدہ کیا, یا حارو حمدانی من یمت یرانی, اے حارث حمدانی جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا. اللہ اکبر. مولا سے ملاقات کا یقین ہے تو وہ یقیناً موت کو یاد کرے گا. وہ غلام کو مولا سے ملنا ہے تو پھر موت کو یاد کرنا پڑے گا. میٹھی لگی ہے موت علی کے غلام کو, آئے گا موت کا بھی فرشتہ سلام کو, خوشبو خزاں کی آئے گی اس کے مشام کو. ارے دیکھ خدا اپنے آپ دیکھ لے گا وہ اپنے مقام کو. خلدے پری خبر کی سوغات ہو گئی, کیا موت جب علی سے ملاقات ہو گئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مل کے ایک اور مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھے اللہ. الذی خلق الموت والحیات, وہ خدا وہ ہے کہ جس نے موت کو بھی خلق کیا, حیات کو بھی خلق کیا. عزیزان محترم, پہلے موت کا تذکرہ ہوا, پھر حیات کا تذکرہ ہوا. شاید وجہ یہ ہو کہ انسان حیات کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے, اسے حیات کی طرف نہیں موت کی طرف توجہ دینی ہے. اس لیے کہ اصل حیات موت سے پہلے نہیں ہے, اصل حیات موت کے بعد ہے. اصل حیات جسے حیات ابدی کہا گیا ہے اس کے وہ موت کے بعد ہے. موت کے بعد ہی اس حیات ابدی تک انسان جا سکتا ہے. اللہ محترم, مرتے وہ ہے جس کا تعلق اہل بیت سے نہیں ہوتا. اللہ محترم, دنیا میں بہت سارے افراد مرتے ہیں, شیعہ بھی مرتے ہیں, ہمیں مرنے کا غم نہیں ہوتا, لیکن اگر کوئی عزادار دنیا سے چلا جاتا ہے اس بات کا افسوس ہوتا ہے. ایک فرش عذاب پہ بیٹھنے والا, ایک ماتمی, ایک حسین والا, ایک عاشق حسین دنیا سے چلا گیا ہے, مولا کا چاہنے والا دنیا سے چلا گیا ہے. ہمیں موت پہ افسوس نہیں ہوتا, ایک عزادار کے دنیا سے جانے پہ افسوس ہوتا ہے. لیکن اللہ نے بھی وعدہ کیا, یہ تو اگر اٹھا لیتا ہے تو پھر اللہ اس عزاداری کے لیے 10 کو بناتا ہے. اللہ اکبر. یہ عزادار دنیا سے کبھی مٹ نہیں سکتے, اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے اس قوم کو قیامت تک باقی رکھے گا, کیونکہ اس قوم کے ذریعے سے حسین کی عزاداری باقی رہنے والی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. یہ قوم جو زمین سے چلی ہے, یہ کاروان جو چلا ہے باب جنت تک جانے والا ہے. تو عزیزان محترم,
عرض یہ ہے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، موت سے کسی کو نجات نہیں، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس لیے کہ انسان کے حیات کی آخری منزل کا نام ہے موت، اور آخرت کی پہلی منزل کا نام ہے قبر۔ اللہ تعالیٰ غور فرمائے، موت کے بعد عالم برزخ کا زمانہ شروع ہوتا ہے، انسان کو اس گوشے قبر میں جانا ہے، اسی لیے کہا گیا قبرستان میں جاؤ تو مردوں کو سلام کرو، اور وہاں جانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا، یہ سوچا کرو کہ جس مرحوم جس عزیز کو تم دفن کرنے کے لیے آئے ہو، کہ ایک نہ ایک دن اسی جگہ پہ تمہیں بھی آنا ہے، ایک نہ ایک دن اس جگہ پہ تمہیں بھی آنا ہے۔ اللہ مطلب روایت ہے جب تم کسی جنازے میں جاؤ کہ جنازے کو تم اٹھاؤ، اللہ اکبر، یہ تصور کرو کہ تمہارا بھائی، تمہارا عزیز، تمہارا رشتہ دار اس تابوت میں نہیں ہے بلکہ تم اس تابوت میں لیٹے ہوئے ہو۔ اللہ نے تمہیں ایک موقع دیا، حیات عطا فرمایا، تم کو اللہ دوبارہ دنیا میں بھیجا، تو پھر سوچو کہ تم زندہ ہو کر آئے ہو، تمہیں کیا کرنا ہے؟ موت کے بعد تمہیں حیات ملی ہے، گویا ہر جنازے میں جا کر یہ تصور کرو مر تم گئے ہو اور پھر تمہیں دوبارہ بھیجا گیا ہے، اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ معصوم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ رحم اللہ عمران علم من عین الى عین فی عین، اللہ رحمت نازل کرے اس شخص پر جس نے یہ جان لیا ہے وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں جانے والا ہے، اسے اس درمیان میں کیا کرنا ہے، اس کا مبدا کیا ہے، اس کا منتہا کیا ہے، وہ کہاں سے آیا۔ اللہ اکبر، اسی لیے کلمہ استرجاع جب انسان پڑھتا ہے یہ کلمہ بھی ایک پیغام دیتا ہے کہ وہ کلمہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ للہ کے اندر جو لام ہے یہ لام ملکیت کہا گیا ہے، یہ ملکیت اس اللہ کی ہے، اور اس اللہ کی طرف اس ملکیت کا لوٹنا ضروری ہے، اس لیے کہ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، انسان جہاں سے آیا وہی جانے والا ہے، یہ خاک کا بنا خاک میں ملنے والا ہے۔ ارے کچھ ہستیوں کو اللہ نے بنایا نور سے ہے، خاک سے بننے والے فنا ہو جاتے ہیں، نور سے بننے والے باقی رہتے ہیں۔ چاہتے ہو تم بھی باقی رہو، اپنا رشتہ خاک سے توڑ کر نور سے جوڑ لیا کرو، دنیا میں بھی پہچان رہے گی، آخرت میں بھی پہچان رہے گی۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ انسان موت سے فنا کی منزل میں نہیں جاتا، موت سے بقا کی منزل میں آتا ہے۔ چار مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں، مرحوم کی سال ثواب کی مجلس بھی ہے، چار مصرے سنیے گا۔ موت جب شہ کے عزاداروں سے آ ملتی ہے، موت جب شہ کے عزاداروں سے آ ملتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ خوشبو سے ہوا ملتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ خوشبو سے ہوا ملتی ہے، مر کے بھی زندہ ہی رہتا ہے محب حیدر، حق کی جانب سے اسے آب و غذا ملتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کتنے ایسے تھے جو ظالم سب پہ بیٹھ کر کہتے تھے میں خدا، مجھے خدا مانو، لیکن ان کی حیات ان کے ہاتھ میں نہیں، ان کی موت ان کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ نے ایک دن انہیں موت کے گھاٹ اتارا۔ کتنے ایسے ہمارے چاہنے والے جو ہماری محفلوں کی رونق تھے لیکن دنیا سے چلے گئے، محفلیں اجڑ گئی ہیں، وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، خاک میں مل گئے، ہڈیاں خاکستر ہو گئی ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں۔ زمانہ گزرتا گیا، زمانہ گزرتا رہا، لوگ آتے رہے، لوگ جاتے رہے، یہ سلسلہ، یہ نظام کونوں کا چل رہا ہے۔ کروڑوں افراد آئے، کروڑوں افراد چلے گئے، قیامت تک نظام چل رہا ہے۔ ایک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، ایک جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، سب کچھ بدل رہا ہے لیکن ایک نظام نہیں بدل رہا 1400 سال سے، وہ فرش عزا کا نظام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو میرے بھائی، کل تک باپ مجلسیں کرواتا تھا، باپ کے جانے کے بعد بیٹا آ جاتا ہے، بیٹا جب مر جاتا ہے تو پوتا آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک
ذاکر پڑھ کے جاتا ہے دوسرا ذاکر آتا ہے، اور سلواس میں تو کمال یہ ہے کہ ایک وقت میں کئی ذاکر پڑھتے ہیں یہاں پر۔ اب تو سنو، کہا ایک ذاکر جاتا ہے دوسرا آتا ہے، سب کچھ بدل رہا ہے، پانی بدل رہا ہے، ذاکر بدل رہا ہے، نہ ذکر بدلتا ہے، نہ فرش اعضاء بدلتی ہے، نہ ممبر بدلتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ مٹا دیتی ہے موت، اور مظلوموں کو پیغام بقا دیتی ہے موت۔ ہر زندگی گزارو ہر گھڑی یہ سوچ کر، ذائقہ ہر نفس کو اپنا چکھا دیتی ہے موت۔ کل نفس ذائقۃ الموت کہا گیا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج تک کسی نے ذائقہ چکھنے کے بعد بتلایا ہے کیسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ زندہ تھوڑی رہے گا بتلانے کے لیے۔ قربان جاؤں کربلا میں 13 سال کے علی نے بتلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے توجہ دینا مطلب قرآن نے کہا ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ کیا کسی نے بتلایا؟ اللہ اکبر۔ بتلایا تو ایک 13 سال علی نے، جب حسین ابن علی نے ان کے جذبات کا امتحان لیتے ہوئے کہا یا بنیا کیف الموت عندک، میرے لال بتلا موت تیرے نزدیک کیسی ہے؟ تو فرمایا احلی من الاصلی، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی موت تلخ اور کڑوی ان کے لیے ہے جن کے سینوں میں ولائے علی نہیں ہوتا ہے، جن کے سینوں میں ولائے علی ہے ان کے لیے موت تلخ نہیں شیریں ہوتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جن کے سینوں میں ولایت علی ہے موت ان کے لیے تلخ نہیں ہے، موت ان کے لیے شیریں ہے۔ چاہے موت ان پہ آ جائے یا وہ موت پہ جا گرے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ ارے کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں جنہوں نے موت کا تعارف کیا اور موت انہیں دیکھ کر گھبرا رہی ہے۔ وہ کربلا کے 72 نفوس قدسیہ ہیں جن کے قربانیوں کو دیکھ کر موت بھی گھبرا رہی ہے، جن کے ایثار کو دیکھ کر موت بھی شرما رہی ہے، جن کے جذبات کو دیکھ کر موت کے ماتھے پہ بھی پسینہ آ رہا ہے۔ موت ہر ایک کو ڈراتی ہے، لیکن کربلا میں آ کر موت ڈرتی نظر آ رہی ہے۔ موت کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا ہے۔ راہ کربلا میں حسین نے ایک اضطراب خواب دیکھا، چہرے پہ آثار اضطراب۔ ایک مرتبہ خواب سے بیدار ہوئے، بیٹے نے دیکھ کر کہا کہ بابا کیا بات ہے؟ کہا میرے لال ایسی ایسی بات ہے، میں نے یہ خواب دیکھا۔ اس وقت بیٹے نے کہا بابا یہ بتلائیے کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ الحسنہ علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہے؟ اس وقت مولا نے کہا کیوں نہیں میرے لال، ہم حق پر ہے۔ اگر یہ حق پر نہیں ہے تو پھر کون حق پر ہے؟ یہ مجسم حق ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی یوں مال حق کے ماننے والے ان کی اولاد ہے، حق پر ہم ہے۔ تو پھر بیٹا کہتا ہے چاہے موت ہم پہ آ جائے یا ہم موت پہ جا گرے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جن کا تعلق کربلا والوں سے ہوتا، عزیزان محترم موت سے گھبرا کر گھر کے حجروں میں نہیں بیٹھتے۔ یا تو آسانی ہے، ہندوستان میں پریشانی نہیں ہے، کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر باہر نکلے تو زندہ کھلائیں گے بھی نہیں معلوم، لیکن مائیں ہیں بچوں کو تیار کر کے ماتھے پر یا حسین یا عباس کے پٹکے باندھ کر بھیجتی ہے۔ میرے لال تم اکبر سے بڑھ کے نہیں ہو، تم اصغر سے بڑھ کے نہیں ہو، یہ مارنے والے مارتے رہے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنا، مارنے والے تھک گئے ہیں، بھیجنے والی مائیں نہیں تھکی ہے۔ اللہ اکبر۔ مائیں اولاد کو بھیجتی رہی، سب کچھ رک جائے، ذکر حسین رکنے نہ پائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ سب کچھ رک جائے، ذکر حسین رکنے نہ پائے۔ چلو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ کسی نے پوچھا تھا معصوم سے کیا کوئی شہداء کے ساتھ، چونکہ شہداء کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے، شہید کو اللہ بہت پسند کرتا ہے جو راہ خدا میں قربانی دیتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ شہید زندہ ہوتا ہے نا، شہید کا بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ مطلب معصوم سے پوچھا کسی نے کیا کوئی شہید کے ساتھ محشور ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو اس وقت معصوم نے فرمایا
को याद करता हो। अल्लाह अल्लाह, कितनी मरतबा? 20 मरतबा जो मौत को याद करता 24 घंटे में, वो क़यामत में मतलब किसके साथ? शुहदा के साथ मंशूर होता है। कितनी बार? 20 मरतबा। मैं तो कहता हूँ 0 हटा लो यार, का 2 ही मरतबा कम से कम याद कर लिया करो। सुबह उठो तो याद करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, मौत को याद करो, और रात हो जाए तो फिर मौत को याद करो। 20 मरतबा नहीं, कम से कम 2 मरतबा इंसान को मौत को याद करना चाहिए, इसलिए कि दुनिया हमेशा की दुनिया नहीं है। यहाँ से छोड़कर इंसान को जाना है, ये बस्ती छोड़कर जाना है। जिस तरह इंसान किराए के मकान में रहता है, उसको मालूम नहीं कब निकलना पड़ जाए, वही कैफियत इंसान की इस कायनात में है, कभी भी जा सकता है। लेकिन अल्लाह कुछ लोग ये कहते हैं कि मालिक ने हमें दुनिया में भेजा, लेकिन हमारी कोई जमीन नहीं है। मैं कहता हूं कि कोई जमीन नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम मरने के बाद 2 गज जमीन तो अल्लाह तुम्हें देगा। अल्लाह अकबर, कम से कम 2 गज जमीन के तो मालिक बनेंगे। कश्ती तेरा मसीह चमकदार कर दिया, उस पार के थपेड़ों ने इस पार कर दिया। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है, 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। ऐ मौत तूने मुझको जमींदार कर दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बड़े बड़े सुरमाओं के, यहाँ तक कि अंबिया भी हयात से लौ लगाते नजर आते हैं। मतलब जनाब इब्राहिम के पास मलकुल मौत आया, अल्लाह ने भेजा, जा मेरे खलील की रूह को निकाल के ले आ। मलकुल मौत खलील रब के पास आया, तो एक मरतबा जनाब इब्राहिम ने मलकुल मौत को देखा भाई, इसलिए कि अंबिया को मलकुल मौत नजर आता है, बड़ी तवज्जो चाहता हूं, अंबिया के पास जाता है, नजर आता है, हमें नजर नहीं आता। मलकुल मौत हमारे पास आता है तो हमें नजर नहीं आता। हम ये सोचते हैं वहां नहीं गए होते तो मरे ना होते, वहां नहीं गए होते तो हादसा ना होता। मौत जब लिख दी गई है, तुम घर में भी रहो तो मौत आनी है। अल्लाह अकबर, ये तो मतलब है जो इंसान बना लेता है। हकीकत ये है कि अल्लाह ने दस्ते कुदरत से लिख दिया तो लिख दिया। जनाब खलील रब के पास आया, अल्लाह ने कहा रूह लेके आ, मेरे खलील की रूह निकाल के ला। जनाब इब्राहिम से कहने लगा कि मैं आपकी रूह लेने के लिए आया, तो जनाब खलील ने कहा कि मेरी रूह लेने के लिए आया। अब मैं तुझसे एक जुमला कहता हूं, जाकर मेरे रब से कह देना, हल रअयता खलीलन युमीतु खलीला, क्या तुमने किसी ऐसे दोस्त को देखा है जो दोस्त को मारना चाहता हो? अल्लाह अकबर, क्या किसी ऐसे दोस्त को देखा जो दोस्त को मारना चाहता हो? अब मलकुल मौत खामोश चला गया, इसलिए कि खलील रब जनाब इब्राहिम खाने काबा की तामीर करने वाले, अल्लाह अकबर, वापस गया। अल्लाह ने देखा कि खाली हाथ आ रहा है, मामूलियत को पूरा नहीं किया। खुदा एक मरतबा चला में आया, मैंने किस काम के लिए भेजा था तुझे, क्यों पूरा नहीं किया? मालिक मैं क्या करूं, गया तो था, लेकिन तेरे खलील ने ऐसा कहा। क्या कहा? हल रअयता खलीलन युमीतु खलीला, क्या तुमने किसी ऐसे दोस्त को देखा है जो दोस्त को मारना चाहता हो? तो उधर से जवाब आया कि जाकर मेरे खलील से कह देना, वो खलील है, मैं उसका रब हूं। अल्लाह अकबर, जाकर एक जुमला मेरी तरफ से कह देना, हल रअयता हबीबन युकरिहु लिकाहा हबीबे, क्या तुमने किसी ऐसे दोस्त को देखा है जो दोस्त से मिलने से भागता हो? अल्लाह अकबर, क्या तुमने किसी ऐसे दोस्त को देखा जो दोस्त से मिलने से भागता हो? बस इतना कहना था। खलील रब ने कहा कि मैं अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए तैयार। ये पर्दे हटाए गए, जलवा रुबूबियत को दिखाया गया। मूसा खबर में लेते तो पर्दे हटाए गए, जलवा रुबूबियत को दिखाया गया, फिर अल्लाह की बारगाह में जाने के लिए तैयार। लेकिन मैं बातों को समेट कर एक जुमला कहूं, फखरे अंबिया ने नजरुल बलागा में जुमला कहा, वल्लाही लबना अबी तालिब आनस बिल मौत मिन अत्तिफले में सजे उम्मही, कसम खुदा की अबू तालिब का बेटा मौत से इस तरह मानूस है जिस तरह एक बच्चा मां के पिस्तान से मानूस होता है। जैसे बच्चा पिस्ताने मादर को देखकर उमड़ता है, उसी तरह अबू तालिब की औलाद। अली ने ये नहीं कहा मैं अली इब्न अबी तालिब, बल्कि अपने बाबा के खून की तरफ निस्बत दिया, अबू तालिब का बेटा। जहां जहां तक अबू तालिब का खून होगा, वहां वहां तक मौत से घबराने का सवाल ही नहीं है।
چاہے 10 سال ابو طالب ہو، چاہے 6 مہینے کا ابو طالب ہو۔ اللہ اکبر۔ ابھی وہ 4 مصرے جناب علی اصغر کی یاد آ رہے، شیر خار کربلا کا تذکرہ کرتے رہو، ورنہ ایک دن یہ زمانہ ہرملا ہو جائے گا۔ نوکے نیزہ پر سرے شربر کو آ جانے تو دو، کون جیتا کون ہارا فیصلہ ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جن کے بابا سے بولا صلوات آپ حضرات پڑھے۔ صلوات پڑھنے میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔ معصوم سے پوچھا گیا مولا کنجوس سب سے بڑا کون ہے؟ معصوم نے کہا جو ہم اہل بیت پر صلوات پڑھنے میں کنجوسی کرتا ہے۔ کنجوسی کا مطلب آہستہ سے جو صلوات پڑھتا ہے وہ کنجوس ہوتا ہے۔ اللہ نے جب گلا دیا ہے تو کہتے ہیں کہ آواز سے صلوات پڑھو، جہاں تک تمہاری آواز جاتی ہے وہاں تک شیطان بھی دور ہوتا ہے، رحمتیں بھی آتی ہے۔ کہ جو فرد کثرت سے صلوات پڑھتا ہے اللہ اسے انعام یہ دیتا ہے دنیا میں، اسے نسیان نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ نسیان یعنی بھولنے کی بیماری، ذہن کے بھولنے کی بیماری کو کہتے ہیں نسیان۔ جو صلوات زیادہ پڑھتا ہے اسے نسیان نہیں ہوتا۔ اما مجھے جملہ کہنے تھے، جب صلوات پڑھنے والے کو نسیان نہیں ہوتا، جس پہ صلوات پڑھی جا رہی ہے اسے نسیان کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ جو سچا ہوگا، جس کا ایمان اچھا ہوگا، عقیدہ جس کا اچھا ہوگا، وہ موت کی تمنا کرے گا۔ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے، قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہودیوں سے کہہ دو، اللہ اکبر، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے دوست ہے، ان کے علاوہ کوئی ولی پروردگار نہیں، کوئی ان کے علاوہ اللہ کا دوست نہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر موت کی تمنا کرے۔ اس لیے کہ یہودیوں میں ایک بات تھی کہ وہ موت سے بہت ڈرتے تھے، اسی لیے کہا گیا موت کی تمنا وہ کرے اگر اپنی باتوں میں وہ سچے ہیں۔ تو پتا چلا موت کی تمنا وہ کرتا ہے جو عقیدے میں سچا ہوتا ہے، ایمان میں پکا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کا ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے وہ موت کو سن کر گھبراتا ہے، موت کو دیکھ کر گھبراتا ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، کہہ دو اے رسول کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو فانہ ملاقیکم، تمہاری ملاقات کے دن اس موت سے ہوگی۔ تمہارے آغاز کے لیے انجام ہے، تمہاری ابتدا کے لیے انتہا ہے، تمہارے شروع کے لیے ختم ہے، تمہارے آنے کے لیے جانا ہے، تمہاری حیات کے لیے موت کو رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تمہاری حیات کے لیے موت کو رکھا گیا ہے۔ تم اگر حیات کو دیکھ رہے ہو تو پھر اختتام میں زندگی کو بھی دیکھو کہ آغاز اچھا ہو یا نہ ہو لیکن انجام ضرور اچھا ہونا چاہیے۔ کم سے کم اگر آغاز بھی اچھا ہو انجام بھی اچھا ہو تو نور لگا لو، لیکن کم سے کم آغاز برا بھی ہو گر کی طرح انجام اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ فرش ایک نعمت ہے، آغاز برا بھی ہو یہاں لوگ آ کر اپنے انجام کو بھلا کر کے جاتے ہیں، اپنے انجام کو بالخیر بنا کے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس فرش عذاب میں وہ قوت ہے، وہ طاقت ہے۔ یہ فرش عذاب، یہ کربلا کے واقعات، یہ کربلا کی قربانیاں ایثار کا پیغام دیتی ہے، قربانی کا پیغام دیتی ہے، بھائی چارگی کا پیغام دیتی ہے، عشق کا پیغام دیتی ہے، مرنے کا پیغام دیتی ہے، مارنے کا پیغام نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے جتنے دہشت گرد پکڑے گئے، جتنے بم گزار پکڑے گئے، جتنے مسجدوں میں امام باڑوں میں بم لگانے والے پکڑے گئے، دور دور تک ان کا رشتہ فرش عزا سے اور حسین سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بات میڈیا میں روشن ہو چکی ہے، کوئی بھی حسین کا چاہنے والا آج تک دہشت کے
نہیں بنا، دہشت گرد ثقیفہ سے بنے ہیں، غدیر سے نہیں بنے۔ اللہ اکبر، غدیر سے صاحب ایمان بنتے ہیں، دہشت گرد بنی امیہ کی ناجائز اولاد بناتی ہے، لیکن کیا کہنا مومن فاطمہ کی اولاد بناتی ہے۔ کربلا عیسیٰ کا پیغام دیتی ہے، اس فرش ادا پر اگر وہ آتے یہاں سے درس حسینی لیتے، اس لیے کہ ایک مکتب حسینی، یہ فکر حسینی، کربلا دین کی تہذیب کا گہوارہ ہے، روشنی جس سے ابلتی ہے وہ فوارہ ہے، اور فکر شبیر کا وہ بہتا ہوا دھارا ہے جس نے ہر دور کے فرعون کو للکارا ہے، حق سے باطل جو کسی موڑ پہ ٹکراتا ہے، لب تاریخ پہ شبیر کا نام آتا ہے۔ لوگ جب دین میں فتنوں کو ہوا دیتے ہیں، پھر سے ہم قصہ شبیر سنا دیتے ہیں۔ سر اٹھاتا ہے زمانے میں جہاں کوئی یزید، کربلا کا اسے آئینہ دکھا دیتے ہیں۔ کربلا عیسیٰ کا پیغام اس فرش ادا پہ آتے تو مرنے کا پیغام یہ فرش ادا دیتی ہے، کربلا کے واقعات۔ دوسروں کے لیے مر جاؤ، دوسروں کو بچانے کے لیے ختم ہو جاؤ، لیکن بے گناہ لوگوں کو مارنے کا پیغام یہ کربلا نہیں دیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ایک کو تم بچاؤ گے، کہا گویا تم نے ایک کو نہیں پوری کائنات کو بچایا ہے۔ کہا ایک کو اگر تم نے بچا لیا، ایک کو اگر مار دیا تو گویا ایک کو نہیں پوری کائنات کو مار دیا۔ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، لیکن ایک کو بچا لیا، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، ایک کو بچا لیا تو گویا پوری کائنات کو بچا لیا۔ اور ادھر مطلب لوگ کہتے ہیں سنو فرشادہ پر جملہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں حسین نے دین کو بچایا، حسین نے شریعت کو بچائی، حسین نے توحید کو بچایا، حسین نے قرآن کو بچایا، حسین نے مسجد کی آبرو کو بچایا، حسین نے مصلوں کی آبرو کو بچایا، حسین نے سجدوں کو بچایا۔ میں کہتا ہوں حسین نے دین کو بھی بچایا، شریعت کو بھی بچایا، قرآن کو بھی بچایا، مسجدوں کی آبرو کو بھی بچایا، حسین نے سجدوں کو بھی بچایا، اس کے ساتھ ساتھ حسین نے کل انسانیت کو بچایا ہے۔ اللہ جس میں رمق انسانیت ہے قیامت تک حسین کو یاد کرتا رہے گا، اس لیے کہ حسین نے ایک کو نہیں پوری کائنات کو بچایا۔ جو ایک کو بچا لے وہ پوری کائنات کو بچا لیتا ہے، جو پوری کائنات کے انسانیت کو بچا لے اس کا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سب کچھ چھوڑ دیتی ہے لیکن غم حسین کبھی نہیں چھوڑتی، یہ فرش عزا کو کبھی نہیں چھوڑتے، یہ قوم حسین کا ماتم کرے گی۔ زمین سے جو چلا باب جنت تک جائے گا۔ ایک سمندر ہے جس میں روز اضافہ ہوتا ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ایک کو ان عزاداروں کو ختم کر دو، مار دو تاکہ عزاداری مٹ جائے، لیکن انہیں نہیں معلوم ایک مرتا ہے تو 8 مجلسیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ ایک مرتا ہے تو 8 مجلسیں اور بڑھ جاتی ہے۔ میں تو 8 بہت مختصر میں نے کہا، بلکہ جس کا خاندان بڑا ہو مجلسیں بھی زیادہ کرواتے ہیں، ہر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس کرواتا۔ یہ تو مر جاتا ہے تو کئی مجلسیں، اللہ اکبر، کا زندگی میں بھی مجلسیں، مرنے کے بعد بھی مجلسیں ہیں، زندگی میں بھی ثواب ہے، مرنے کے بعد بھی ثواب ہے۔ ہمارے پاس اعمال کا دفتر تو بند ہو جاتا ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا دفتر بند نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک طریقہ مجالس کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کرانا ہے۔ کئی طریقے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے، ان میں سے مجالس اعظم، ذکر مظلوم کربلا کے ذریعے کا ان زخموں کا مداوا جو مرنے والے کی موت کی وجہ سے ملے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کی روح کی تسکین، اللہ اکبر، اور وہ انسان جو دنیا سے گیا گنہگار ہے تو اس کے گناہوں کو اللہ اس ذکر کے صدقے میں مٹا دیتا ہے۔ گنہگار ہے تو اللہ اس ذکر کے صدقے میں اسے معاف کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، معصوم کا فرمان ہے قیامت میں ہم تمہیں بخشوائیں گے لیکن عالم برزخ کا انتظام تم خود کر کے جانا۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ، وقت بھی تمام ہو گیا، میں بات کو تمام کرتا ہوں۔ عزیزو، عالم برزخ میں چین اور سکون پانا تو کیا کرنا؟ منازل الاخرہ کتاب کا نام شیخ عباس قومی شیخ المحدثین، بہت بڑی شخصیت ہے، اللہ بری رحمت فرمائے، بہت خدمت کیا ہے مکتب تشیع کی، ایک کسان کے بیٹے تھے لیکن انہوں نے وہ کام کیا، وہ ایسے کارنامے کیے، عالم باعمل ہے۔ عزیزان محترم کہ ان کی کتاب ہے منازل الاخرہ، اس میں ایک واقعہ، عید نوروز ایران کے اندر بہت دھوم سے مناتے ہیں، 21 مارچ جسے کہتے ہیں،
کہ ہمارے یہاں مشہور ہے عید نوروز بہت دھوم سے مناتے ہیں. اور کچھ عارف دوست کسی اپنے دوست عارف کے پاس ملنے کے لیے گئے. اس وہاں کا ایک واقعہ ہے یہ. اپنے عارف دوست کے پاس ملنے کے لیے گئے اور پیدل چل کے کافی دیر تک جاتے رہے اور تھکے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یار تھوڑی دیر کسی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کے پاس چلیں گے. دیکھا وہ سامنے قبرستان ہے. ایران میں قبرستان بھی بہت خوبصورت بناتے ہیں اور ہر شب جمعہ فاتحہ پڑھنے کے لیے مومنین وہاں جاتے ہیں. اور اتنے شہید ایران نے دیا ہے کہ شہداء پر فاتحہ پڑھنے کے لیے ضرور ان کے خانوادے کے لوگ آتے ہیں اور بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے. بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے شب جمعہ کا. اور انہوں نے کہا کہ چلو تھوڑی دیر قبرستان میں بیٹھتے ہیں اور ان کو فاتحہ بھی پڑھ لیں گے. بیٹھ گئے جا کر قبرستان میں. تب دیکھا بہت پرانی خبر ہے اور کھلی ہوئی ہے. اور اس خبر کو دیکھ کر ایک عارف نے ان میں سے خبر کے صاحب کو خطاب کر کے کہا بھیا ہم بہت دور سے آئے ہیں, کیا تم ہماری مہمانی نہیں کرو گے؟ خبر کے اندر سے آواز آئی اگلے منگل کو آنا. انہیں سنائی دی. ہم لاکھ چیختے رہے ہیں, ہم بولتے رہے لیکن ادھر سے آواز آئے گی تو ہمیں سنائی نہیں دے گی, اس لیے کہ ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں ہیں. اللہ اکبر, پہلے کی بات ہے. عزیزان محترم کہا اگلے منگل کو آنا. سن لیا سب نے. اگلے منگل کو پہنچے اور پہنچے تو کیا دیکھا, دیکھتے ہی دیکھتے قبر میں راستہ بنا. گئے اندر. بہت بہترین خوبصورت سبا اور کئی خدمت گزار کئی قسم کے میوے رکھے ہوئے. ایک محل ہے, محل اور اس میں کرسی ہے. اس کرسی پہ ایک نوجوان بہترین خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو لگایا ہوا بیٹھا ہوا ہے اور سامنے میوے اور میوجات رکھے ہوئے ہیں اور کرسیاں سجائی ہوئی ہے, میز ٹیبل سب کچھ رکھا. خادم لا رہے ہیں, چیزیں رکھ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کون ہیں؟ کہا جن کو تم نے مہمانی کے لیے کہا میں وہی ہوں, اس خبر کا مالک. اللہ اکبر, صاحب قبر. کہا یہ سب کون ہے؟ کہا میرے خدمت گزار ہے, اللہ نے مجھے دیا. کہ یہ بتلائیں اس مقام پہ کیسے آیا؟ آخری بات ہے آج کی اس مجلس کا پیغام ہے, میرے دوست کو لے کے جاؤ. کہا کیسے اس مقام پہ تم پہنچا, یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ اس نے کہا کہ 2 وجہ سے ملا. 2 کام میں زندگی میں کرتا رہا, کوئی بڑے کام نہیں, صرف 2 کام کرتا رہا, چھوٹے کام 2 کام. اس نے کہا کہ ایک اول وقت میں نماز پڑھتا تھا اور دوسرے میں توڑتا تھا تو کبھی کمی نہیں کیا. کہ میں نے کبھی نماز کو تاخیر میں نہیں ڈالا, اول وقت نماز میں پڑھتا رہا. عزیزان محترم بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز اور مجلس کو الگ کر دیتے ہیں. بہت سے خطیبوں نے اس پہ جملہ بھی کہا ہے. بڑے خطیب کا جملہ میں بھی پڑھ دوں اور دعائیں انہیں دیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ نماز اور مجلس میں فرق نہ کرو, اس لیے کہ لمبی نماز پڑھنی ہو تو فرش اذا پہ آؤ, مختصر عزاداری کرنی ہو تو مصلی پہ چلے جاؤ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جملے تک نہیں پہنچے. انہوں نے کہا کہ لمبی نماز پڑھنی ہو تو فرش اذا پہ آؤ, مختصر عزاداری کرنی ہو تو مصلی پہ چلے جاؤ. اس لیے کہ مصلی پہ جب انسان جا کر کرتا ہے تو مومن کی نشانی ہے, خاک کے شفا کا سجدہ رکھتا ہے, خاک کے شفا کو دیکھتا ہے تو کربلا کا تصور آ جاتا ہے. اللہ اکبر. تو عزیزان محترم 2 ہی تو جگہ ہے جہاں کامیابی کا اعلان ہوا. ایک مسجد ہے, ایک امام باڑہ ہے. اللہ اکبر. تو مسجد میں علی کی کامیابی کا اعلان, فرش اذا پہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مل کے اور مرتبہ بابا سے بلند صلوات پڑھے آپ حضرات. مسجد میں باپ کی کامیابی کا اعلان, فرش اذا پر بیٹے کی کامیابی کا اعلان. اور کامیابی کا اعلان, ایک طرف آپ کے ہاتھ اٹھا کر نعرہ لگانا, ہاتھ انہی کے اٹھتے ہیں جن کی جیت ہوتی ہے, اور دوسری طرف یہ علم کا نصب ہوگا, علم انہی کا نصب ہوتا ہے جن کی جیت ہوتی ہے. دور دور تک دیکھ لو, ارے یزید کا ایک چھوکرا بھی نظر نہیں آتا, لیکن کیا کہے گا, فاطمہ کے لال کے امام بارگاہ روزے ہر طرف نظر آتے ہیں. ارے ہر منزل حیات سے ہٹتا گیا یزید, سوکھے گلوں کی دھار سے کٹتا گیا یزید, چھاتے گئے حسین سمٹتا گیا یزید, شبیر پھیلتے گئے گھٹتا گیا یزید. اتنے ستارے بھی نہیں چرخے مبین پر جتنے امام بار گئے ہیں زمین پر. کوئی امام باروں کو مٹا نہیں سکتا. ایک دروازہ چلاؤ گے تو 1000 دروازے بنیں گے,
اب وہ زمانہ نہیں دروازہ چل گیا تو چھوڑ دیا جائے، ارے مسجد گرا دی تو چھوڑ دیا جائے، امام باڑے پہ آ جائے تو چھوڑ دیا جائے، ایک گرو گے تو 10 بنائیں گے، ایک کو مارو گے تو 10 کو ماریں گے، اس لیے کہ ہم نے کربلا کو سیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ہمیں نہ چھیڑو، ہماری جماعتیں ایک قدم بنے گی، جہاں جہاں تم ستم کرو گے وہاں وہاں کربلا بنے گی۔ بس عزیزوں، التماس سے دعا، ایک مرحوم کی سال ثواب کی مجلس، اور پکا مجلسی بھی تھا اور نمازی بھی تھا۔ یاد رکھو، میں ایک جملہ کہہ کر ربط مسائل دوں، کہتے ہیں کہ جب حسین کا نام لو مولا کا سنو تو ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان کے لاشے پہ روتی ہے۔ معصوم کا فرمان ہے، معصوم نے کہا ہے، مولا فرماتے ہیں 8ویں امام شبیب کے بیٹے سے کہتے ہیں ابن شبیب، اللہ اکبر، رونے کا موڑ ہو میرے جب حسین کو لے کرو، اس لیے کہ ان کو ایک ہرن کی طرح مارا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ایک شخص آ گیا، مولا کے پاس آیا تھا، چوتھی ماں کے پاس، 40 سال تک میرا مولا مدینے میں روتا رہا، اپنے باپ کو یاد کرتے روتا رہا۔ آ گیا، آ کر کہتا ہے کہ مولا میرے گھر میں میری بیٹی کی شادی ہے، آپ تشریف لائے۔ مولا نے کہا کہ کربلا کے بعد شادیوں میں میں نے شرکت کرنا چھوڑ دیا، اگر مجھے بلانا چاہتا ہے تو میرے بابا کے نام کی مجلس رکھ۔ اس نے مجلس کا اہتمام کیا، مولا کو بلایا۔ مشہور واقعہ ہے، میرے مولا اس جگہ پر آ کر چوتھے امام بیٹھ جاتے ہیں جہاں عزادار نالے کو چھوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے بہت اصرار کیا، مولا اندر تشریف لائیے۔ اس نے کہا نہیں، یہ میرے بابا کے عزادار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد مولا دیکھتے ہیں کہ ذاکر مصائب پڑھتا ہے، مولا امام حسین کے مصائب جب پڑھتا ہے تو مجمع رو رہا ہے، اسی مجمع میں ایک شخص دستی لے کر رومال لے کر روتا ہے، آہستہ سے رو رہا تھا۔ مجلس کے تمام ہونے کے بعد مولا نے اس سے کہا بلا کر، بھائی تو مصائب میں کیا کر رہا تھا؟ مولا میں رو رہا تھا، یہ رومال دیکھیے مولا، رومال بھی بھیگ گیا ہے۔ میرے مولا نے کہا بھائی میں دیکھ رہا تھا لیکن ایسے نہ رویا کر، ارے ایسے وہ جیسے ایک بوڑھی ماں جوان کے لاشے میں روتی ہے۔ آئے تم نہیں جانتا، میں نے علاقوں سے منظر دیکھا، 16 مہر کا خشک گلا تھا، میرے بابا کے گلے میں خنجر پھیرا گیا، ایک بیٹا خیمے سے دیکھ رہا ہے، ایک بھائی 70 قدم کا فاصلہ، ہائے دیکھتی ہے بھائی کے گلے میں خنجر۔ یہی وجہ ہے میرا مولا مدینے میں جب بھی گزرتا اور دیکھتا کہ کوئی قصاب کسی دمبے کو ذبح کرتا، نزدیک جا کر کہتے بھائی سے پانی پلایا کہ نہیں ہے؟ وہ کہتا مولا میں مسلمان ہوں، آپ کے نانا کی شریعت پہ عمل کرتا ہوں، آپ کے نانا نے کہا ہے جب بھی کسی جانور کو ذبح کرنا تو پہلے اسے پانی پلانا۔ آئے میر انیس نے قیامت کی بیعت نگرانی ہے، حلق در کرتے ہیں قصاب بھی قربانی کا، خطرہ امت لینا سید کو دیا پانی کا۔ اجرکم اللہ، ازادار حسین کا گلا کٹا، شہادت کی خبر کیسے خیمے تک پہنچے؟ اے حسین کا گھوڑا آگے بڑھا، لاش حسین سے اپنے سر کو ملنے لگا، خون سے پیشانی رنگین ہو گئی، سر پر دوڑ کر خیام حسینی کی طرف آیا، خیمے سے ننھی سی بچی برآمد ہوئی، گھوڑے کو اکیلا کرتے ہوئے دیکھا، سمجھ گئی میرا بابا شہید ہو گیا، گھوڑے کے قریب آ کر کہتی ہے اے گھوڑے میں یہ نہیں پوچھوں گی میرا بابا زندہ ہے یا شہید ہو گیا، تیری ادا نے بتا دیا میرا بابا بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، لیکن میں تجھ سے اتنا پوچھوں گی، سارے مقاتل نے یہ جملہ قلم بند کیا، یا جوان ہر سوتیابی اب قتلات شانہ، اے گھوڑے اتنا بتلا جب میرے بابا کے گلے پہ خنجر چلا، پانی دیا گیا یا پیاسا سے باغیا، ہر ایک مرتبہ گھومنا، ارے سر جھکا کے کہتا اے سکینہ، ارے آپ کے بابا کو پانی نہیں دیا گیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا